الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اس بار کا یہ سوال آیا ہے، کیا امام کے ظہور کے بعد عظیم جنگ ہوگی اور کیا امام زمانہ سارے ظالموں کا قتل عام کریں گے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیے، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں اور آپ کی خدمت میں کہ سوال بہت اچھا ہے اور مجھے انتظار بھی تھا کہ کوئی اس طریقے کا مجھے پلیٹ فارم ملے یا ایسا موقع آئے کہ اس سوال کے اوپر کچھ گفتگو کی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے امام کا اور امام کی حکومت اور ان کے ظہور کے بعد کے جو مناظر پیش کیے جاتے ہیں وہ بہت غلط ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کبھی بھی علماء ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، یعنی جو پڑھا لکھا انسان ہے، جی جو صاحب بصیرت ہے، وہ اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ یا جاہل لوگ اس طریقے کا تصور رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر طور سے یہ عرض کروں کہ جو آپ نے سوال فرمایا، اور واقعاً اس کے اوپر گفتگو ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جو اسلام کا ایک چہرہ پیش کیا گیا ہے آج کے دور میں خاص طور سے، وہ بہت ہی غلط ہے۔ یعنی خشونت، ڈراؤنا، خوف و ہراس، جنگ اور خون ریزی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اسی تسلسل کو اس زمانے تک برقرار رکھیں اور کہیں کہ امام آئیں گے اور وہ ایک عظیم جنگ لڑیں گے اور سارے ظالموں کا قتل عام کر دیں گے، تو یہ تصور کیا صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بے شک، بالکل۔ کیوں؟ بھائی اگر قتل عام ہی کرنا ہے اور کرنا ہوتا تو امام کے ظہور کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ ایک آئٹم بم مار دے، قتل عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ امام آئیں گے تو 70,000 لوگوں کو قتل کر دیں گے اور 80,000 لوگوں کو قتل کر دیں گے اور امام کی جنگ ہوگی اور امام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیوں؟ یہ تصور ہمارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ ہم کیوں جنگ کا تصور لے کر کے امام کا انتظار کریں؟ کیوں صلح کا تصور لے کر کے امام کا انتظار کیوں نہ کریں؟ ہے بات؟ جی ہم کیوں لڑائی اور خون ریزی کا تصور لے کر کے امام کا انتظار کریں؟ کیا امام معاذ اللہ قتل کرنے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، امام ذوالفقار لے کر کے آئیں گے بعنوان تبرک، امام ذوالجناح لے کے آئیں گے بعنوان تبرک، امام پیراہن یوسف لے کے آئیں گے، عصائے موسیٰ لے کر کے آئیں گے، انگشتر سلیمان لے کے آئیں گے، امام رسول لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سب کے چیز ساتھ ساتھ اخلاق رسول بھی تو لے کے آئیں گے، علم رسول بھی تو لے کر کے آئیں گے، صلح رسول بھی تو لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ عہد و پیمان رسول بھی تو لے کر کے آئیں گے، کیونکہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر کہتے ہیں میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو مجبوری تھی کہ جو پیغمبر کو جنگ لڑنی پڑی تھی مشرکین سے، ورنہ پیغمبر جنگ کے لیے نہیں آئے۔ امام ظہور کریں گے تو امام جنگ کے لیے ظہور نہیں کریں گے۔ کہ یہ چیزیں یہاں تک لوگ مبالغہ آرائی میں بیان کر دیتے ہیں بعض ہمارے اہل منبر حضرات کہ امام آئیں گے اور 1/3 1/3 دنیا کو ختم کر دیں گے اور 2/3 دنیا کو ختم کر دیں گے۔ بھائی 2/3 دنیا کو ختم کر کے حکومت کر لینا کون سی بہت بڑا کمال ہے امام کا؟ ہم ایسے امام کو مانتے ہی تو نہیں ہیں۔ بھائی 2/3 انسان کو مار دیں اور اس کے بعد جو 1/3 بچے اس کے اوپر حکومت کر لیں، تو ایسے امام کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، ایسے امام کو ہم مانتے ہیں کہ جو بغیر ایک قطرہ خون بہائے لوگوں کی اصلاح کر لے جائے،
سبحان اللہ. ہاں اس درمیان ممکن ہے کہ ضرورت پڑ جائے اسلحہ اٹھانے کی، کیونکہ عدالت کو قائم کرنا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے، مظلوموں کا ان کو حق دلانا ہے. تو ایسے موقع پر ممکن ہے کہ اسلحہ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے. اگر ضرورت پڑ جائے گی تو امام جنگ کریں گے، اور اگر ضرورت نہیں پڑے گی تو جنگ نہیں کریں گے. ہمارے پاس تاریخی اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے جو باتیں موجود ہیں، جو ہمارے پاس روایات ہیں، وہ کیا ہے؟ سفیانی خروج کریں گے، دجال کا خروج ہوگا. تو جب یہ خروج کریں گے اور امام کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے، پرچم عدالت کو لہرانے کے لیے، تو پھر امام مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے اوپر حملہ کریں اور ان کو خاتمہ کریں. جیسا کہ پوری دنیا کا یہ دستور ہے، اور ہر مذہب میں یہ دستور ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے ناموس کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں. تو جب امام کے مد مقابل کوئی آئے گا تو امام جنگ کریں گے، لیکن جب مد مقابل کوئی نہیں آئے گا تو امام کیوں جنگ کریں گے؟ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کیا پیغمبر اکرم نے جب اعلان رسالت کیا تو اس زمانے میں بھائی اکثر لوگ شراب پیتے تھے، تو کیا آپ نے کوڑا اٹھایا اور سب کو مارنا شروع کر دیا کہ سب کے اوپر حد جاری کر دی؟ نہ، نہیں کیا. تم نے توبہ کر لی، تمہاری اصلاح ہو گئی، تم سدھر گئے ہو، ہم نے مان لیا، تم دائرہ اسلام میں آ گئے. تم نے آج سے پہلے یہ غلطی کی تھی، تم نے توبہ کر لی ہے، تمہاری سزا ہم معاف کر رہے ہیں. لہذا اگر امام آ گئے اور بڑے بڑے جو موجود ہیں اس وقت ظالمین، اگر انہوں نے آ کے سلنڈر کر دیا اپنے کو اور امام سے کہا کہ سرکار ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہم توبہ کر رہے ہیں اور ہم معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو سزا ہوگی کورٹ کچہری عدالت کے اعتبار سے. بھائی کسی نے 1000 لوگوں کو قتل کیا ہے، کسی نے 5000 لوگوں کو قتل کیا ہے، کسی نے 1,00,000 انسان کا قتل کیا ہے، تو کیا امام ان کو بھی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، سزا جن کو ملنا ہے امام ان کو سزا دیں گے، انصاف ہوگا. لیکن یہ کہ جنگ، اچھا یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اور اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جو اسلام کا تصور ہے کہ اسلام تو دہشت گرد ہے اور اسلام میں تو جنگ ہے، اسلام کا چہرہ تو یوں پیش کیا جاتا ہے، نہیں. ہم امام کا تعارف کرائیں، ان کی معرفت لوگوں تک پہنچائیں، امام کو مثلا انٹروڈیوس کروائیں ہم، تو یہ بتائیں بھائی مہربان امام ہیں، سبحان اللہ، رحم و کرم والے ہیں، با اخلاق ہیں، وہ ہر ایک کو دیکھتے ہی تلوار چلانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مثلا وہ تو بس مار دیں گے، نہیں، یہ غلط ہے تصور. امام جنگ کے لیے نہیں آئیں گے. ہاں ممکن ہے کہ جنگ کی ضرورت پڑ جائے تو امام کو جنگ کرنا پڑے گی، امام مجبور ہو جائیں گے جنگ کرنے پر، ورنہ امام کی اصل کوشش یہ ہوگی کہ بغیر جنگ اور خون ریزی برپا کیے ہوئے ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں، مظلوم کی حمایت کریں، مستضعفین عالم جو کمزور کر دیے گئے ہیں ان کی حمایت کریں، تاکہ یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے اور ایک عالمی حکومت یہاں پر قائم ہو اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو. لہذا امام اخلاق کے زور پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں گے، تلوار کے زور کے اوپر نہیں. سبحان اللہ. جی قبلہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا مولا، الأجل مولا مولا.